ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام یا اللہ سے جو ہماری شے رب سے زیادہ قریب ہے۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے کسی وظیفے کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کی، بس تسبیح اٹھائی اور وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس وظیفے کا مطلب کیا ہے، جس وظیفے کو ہم نے ورد زباں بنایا ہے۔ تو دوستو، آپ جو بھی عمل کریں، جو بھی وظیفہ کریں، پہلے کم از کم اردو میں اس کا ترجمہ ضرور پڑھ لیا کریں کہ یہ جو میں عمل کرنے لگا ہوں یا عمل کرنے لگی ہوں، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ خالص دل سے اور وہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا ضرور فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ کلمہ طیبہ یعنی کہ پہلے کلمے کا ایک خاص عمل شیئر کروں گا۔ دوستو، کلمات یعنی کہ کلمہ طیبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، بلکہ یوں کہیں کہ کلمہ طیبہ اسلام کی کنجی ہے، اسلام کا پہلا رکن ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں یعنی کہ لا الہ الا اللہ میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ لا یعنی تمام باطل معبودوں کا انکار کرنا کہ وہ معبود نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے، جنہیں خود اپنے ہاتھوں سے انسان نے تراشا ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے۔ جبکہ کلمہ طیبہ کے اسی حصے میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ عقیدہ ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، نہ اس سے کوئی نہ اس نے کسی کو جنا، تو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حصے میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کلمہ طیبہ کے بہت سے فضائل ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے بہت سی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اللہ رب العزت بہت سی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو اللہ رب العزت انعام کے طور پر جنت عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ایک خاص عمل شیئر کروں گا، اور چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل پہ ضرور پریس کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، اس عمل کی اگر کسی کو خاص اجازت چاہیے ہو تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور کمنٹ کے اندر اپنا نام بھی لکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو غیب سے مدد فراہم کی جائے گی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کلمہ طیبہ اتنا مبارک کلمہ ہے کہ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو اکٹھا کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کے کلمات رکھ دیے جائے، تو جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ کے کلمات ہوں گے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ دوستو، بروز قیامت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک امتی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کے 99 رجسٹرز کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ کیا میرے بندے، ان رجسٹر میں جو کچھ لکھا ہے کیا تو اس کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں میرے رب۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا میرے محافظ فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں میرے رب۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے ساتھ کوئی غداری تو نہیں کہی گئی؟ تو وہ بندہ فرمائے گا نہیں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا
لیا جائے گا جس پر لا الہ الا اللہ کے کلمات لکھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ترازو کے دوسرے پلڑے میں جو تم نے 99 رجسٹر رکھے ہیں، تو اس والے پلڑے میں اس ایک کرے کو، اس ایک کاغذ کو جس میں لا الہ الا اللہ کے کلمات لکھ دیے گئے ہیں، اس کو رکھ دو۔ تو وہ امتی کہے گا کہ اے میرے رب، ان رجسٹر کے سامنے اس کاغذ کی کیا حیثیت؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ جب ترازو کے ایک پلڑے میں 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کے کلمات رکھ دیے جائیں گے، تو جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ والے کلمات ہوں گے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر بھاری ہے۔ اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کہ اول کلمے کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، آپ کی جتنی بھی خواہشات ہیں، آپ کے جتنے بھی حاجتیں ہیں جو آج تک پوری نہیں ہوئی، یا پھر آپ لوگ مقروض ہیں، قرض کے دلدل میں ڈوب چکے ہیں، یا پھر رزق کی تنگی اور نوکری کی تلاش میں ہیں، اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں، یعنی کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے، اور روزانہ فجر ادا کرنے کے بعد، فجر کی نماز پوری پڑھنے کے بعد، اول آخر آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی کون سا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو آپ لوگوں نے اول آخر 3 بار پڑھ لینا ہے، اور درمیان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمہ مبارک کو 313 کی تعداد میں پڑھ لینا ہے۔ اور جو بھائی وقت کی قلت کی وجہ سے 313 بار نہیں پڑھ سکتے، تو وہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی کہ اس کلمے کی ایک تسبیح ضرور پڑھ لیں۔ اور میرے بھائیوں، اس سے کم نہیں پڑھ سکتے، 100 مرتبہ تو کم از کم آپ لوگ پڑھیں، اور اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ 21 دنوں تک جاری و ساری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی ایسی حاجت نہیں ہوگی جو آپ کی پوری نہ ہو جائے۔ اور کوئی شخص اگر اپنی پوری زندگی میں، اپنی زندگی کے اندر پورا 1,25,000 مرتبہ اس کلمات کو پڑھ لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کی مکمل بخشش فرما دیتے ہیں، اور جنت میں اس کو محل بھی تعمیر شدہ ملے گا، اور اس کے علاوہ اس کو مرتے وقت یعنی کہ کلمہ طیبہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے کوئی مرحومین ہیں، آپ اپنے والد کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی والدہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو 1,25,000 مرتبہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں، یعنی کہ ان کو ایصال ثواب کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کا آپ کو کیا اثر ملے گا؟ میرے بھائیوں، آپ کے والدہ کے یا پھر آپ کے والد کے درجات میں اللہ پاک بے شمار کی بلندیاں عطا فرمائے گا، اور ان کے لباس کو جنتی لباس سے تبدیل فرمائے گا، اور ان کا چرچا بھی فرشتوں میں فرمائے گا، بشرط ان کا خاتمہ بالخیر ہوا ہو، یعنی کہ ایمان کے ساتھ اس فانی دنیا سے اگر انہوں نے کوچ کرا ہے تو یہ ساری بھلائیاں ان کو نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک یہ عمل، یہ وظیفہ مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں جو اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، اللہ پاک ان سب کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کی قبر کو تحد نظر تک وسیع فرمائے، نبی پاک کی پہچان میں آسانی فرمائے، قبر کے جو معاملات ہیں، جو اس کے منزلات ہیں، ان سب میں آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔